على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا، تو میں اس سفر پہ جب گیا تو مجھے جنابت ہو گئی اور پانی دستیاب نہیں تھا، تو میں نے پاک ہونے کی غرض سے مٹی میں ایسے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا جیسے چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ پھر جب میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اپنا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنا کر لینا کافی تھا، اور پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ان میں پھونک ماری، پھر ان دونوں سے اپنے چہرے کا اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ تیمم سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے جو بنیادی مسائل علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ثابت کیے ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ پانی کی عدم دستیابی پر اگر غسل فرض ہو، جنابت ہو، تو پھر تیمم جو ہے وہ قائم مقام ہے اور تیمم کر کے انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ دوسری بات کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا۔ حضرت عمار نے پانی کی عدم دستیابی پر چونکہ ان کو تیمم کا مسئلہ پتہ نہیں تھا، قیاس کرتے ہوئے کہ مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، اپنے آپ کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کر لیا، پورا مٹی مٹی کر لیا کہ چونکہ پانی بھی پورے جسم کو لگتا ہے، تو پھر اگر پانی نہ ہو تو مٹی بھی پورے جسم کو لگنی چاہیے۔ تو عقلاً تو یہ بات ایسے ہی نظر آتی ہے، لیکن پہلے بھی متعدد بار یہ بات ہو چکی ہے کہ شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حکم آ جائے، خواہ بظاہر انسان کی عقل میں وہ فٹ نہ بھی بیٹھتا ہو، اس کو شریعت کے تابع سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب غسل پورے جسم کا کیا جاتا ہے، جبکہ اگر پانی نہیں ہے یا پانی کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم صرف ایک رمز ہے، ایک علامت ہے کہ مٹی پر دونوں ہاتھ ایسے مارے جائیں، اور اگر اس پر مٹی کے ذرات لگے ہیں تو پھونک مار کر اس مٹی کے ذرات کو اڑا لیا جائے، اور پھر ایسے اپنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جائے، اور پھر دائیں ہاتھ کی بیرونی سائیڈ اور بائیں ہاتھ کی بیرونی سائیڈ، بس یہ کافی ہے تیمم کے لیے۔ تو بسم اللہ کہہ کر بندہ ایسے ہاتھ مٹی پر رکھے، اس کو پھونک مارے اور ایسے چہرے کے اوپر پھیرے پورے چہرے پر، اور پھر دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ، یہ تیمم کے لیے کافی ہے۔ تو یہ عقلاً نہیں ہے، اب یہ حکم تعبدی حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تیمم کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو عقل میں یہ بات نہیں فٹ بیٹھتی کہ باقی جسم کو تو چھوڑ دیا اور اس پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، تو در حقیقت طہارت اور پاکیزگی کے مسائل اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہی بتایا ہے
کہ جنابت کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ناپاکی میں چلا جاتا ہے اور اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا کر لینے سے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب ایسے میں کسی اور کی عقل میں یہ بات فٹ ہو یا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اتنا ہی حکم ہے اور اتنا ہی پورا کرنا ہے۔ وہ خواہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرتا رہے، اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحیح مسلم کے جو حدیث روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف، وہاں پر پہلے ہاتھوں کا تذکرہ ہے اور پھر چہرے کا تذکرہ ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں ان کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کی موافقت میں ہیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ترتیب بیان کی ہے اس میں پہلے چہرے کا تذکرہ ہے اور پھر ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ تو ممکن ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو بیان کرتے ہوئے کسی جگہ بھول لگ گئی ہو، یا راوی کو بیان کرتے ہوئے بھول لگ گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تیمم کرتے ہوئے ترتیب بھول گیا، پہلے ہاتھوں کو اس نے مسح کر لیا اور پھر چہرے کا مسح کر لیا، نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو یاد آیا یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور بعد میں اس کو کسی نے مسئلہ بتایا، تو اس کا وہ تیمم ٹھیک ہے اور اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنے کام سے وکیل بنا کر یا ذمہ دار بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ شریعت نے عموماً تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ غیر ضروری طور پر دوسروں کے سامنے سوال کرنا اور ان کو مکلف ٹھہرانا یہ درست نہیں۔ غیر ضروری طور پر ہر چیز میں دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ کر دو وہ کر دو، خود اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ لیکن انسانی اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات جائز ہے کہ من باب التعاون، ایک دوسرے کے تعاون حاصل کر لیا جائے اور کسی کام کے لیے اگر کہا جائے تو وہ جا کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے کام بھی کر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں جہاں جس کام کے لیے بھیجتے تھے وہ کام کر لیتے تھے۔ ایک اور بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی بندے کو مسئلے کا نہیں پتہ، وضاحت کے ساتھ اس کو کوئی صریح نص نہیں پتہ، لیکن وہ اپنے طور پر ایک اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے میرا معاملہ چل جائے، اور وقتی طور پر ایسا بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی سے پوچھ سکے کہ جی میں اس معاملے میں کیا کروں، تو یہ اجتہاد درست ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عدم واقفیت کی بنا پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز ادا کرنے پر یہ نہیں کہا کہ اپنی نماز واپس لوٹاؤ۔ انہوں نے قیاس کیا کہ جی مٹی سے میں طہارت حاصل کر لیتا ہوں اور نماز پڑھ لی، آپ نے ان کی اس نماز کو درست گردانا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ شریعت کے معاملات میں اگر کوئی اور ذریعہ پتہ کرنے کا نہ ہو، جبکہ آج کل ذرائع بڑے آسان ہیں، موبائل ہیں، فون ہے، ہر چیز آپ پوچھ سکتے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ بندہ نہیں پوچھ سکتا۔ اب ایسے میں اگر وہ کوئی اجتہاد کرتا ہے، اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ ایسے کر لینے سے کام ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کو ممکنہ طور پر اپنی کوشش اور کاوش کو بروئے کار لا کر شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا کہیں آپ سفر پر گئے، دور دراز چلے گئے، اب وہاں پر قبلے کا رخ آپ کو نہیں پتہ چل کہ جی کس جانب ہے، کوئی آس پاس بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے میں جس قدر انسان کا تجربہ اس کو بتاتا ہو کہ اس جانب قبلہ ہوگا، اس جانب کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے۔ اور بعد میں خواہ اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس جانب قبلہ نہیں تھا، لیکن اس کی وہ نماز درست ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔